دبئی میں گلف نیوز نام کے ایک اخبار میں نے یہ رپورٹ پڑھا جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ امریکہ کا ہر شخص اوسطاً 4 گھنٹے دن بھر میں موبائل پر گزارتا ہے۔ اب ذرا غور کریں، اگر کوئی شخص دن بھر کی 5 نمازیں ادا کرتا ہے تو تقریباً صرف 2 گھنٹوں میں دن بھر کی نمازیں ادا کر سکتا ہے، مگر کہتا ہے کہ وقت نہیں ملتا۔ اگر کوئی شخص دن بھر میں یعنی 24 گھنٹوں میں صرف 4 گھنٹے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو تقریباً 10 سے 15 پارے دن بھر میں تلاوت کر سکتا ہے، مگر زندگی ختم ہو جاتی ہے اور کہتا رہتا ہے کہ تلاوت قرآن کے لیے وقت نہیں ملتا۔ دوستو، موبائل فون کے غلط استعمال سے آج جو نقصانات ہو رہے ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہیں۔ موبائل فون استعمال کرنے والوں کو آج معاشی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، مالی تنگی کے شکار ہیں۔ باپ دن بھر کی مزدوری کر کے شام میں بہت مشکل سے 500 روپے لے کر گھر لوٹتا ہے اور بیٹے کے لیے 399 روپیے کا جیو ریچارج کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بیٹی کو HD کوالٹی والا موبائل فون چاہیے سیلفی کے لیے۔ شوہر 45 سے 50 ڈگری سے زیادہ گرمی میں دبئی میں 2 سال تک پسینے کی جگہ اپنا خون بہا رہا ہے اور بیوی ڈش ٹی وی کے ریچارج کے لیے پیسہ بھیجنے میں تھوڑی تاخیر برداشت نہیں کر سکتی۔ اب ذرا اس پر بھی غور کریں کہ 399 کا ریچارج ہمیں بڑا نہیں لگتا، مگر مسجد کے امام کی تنخواہ کے طور پر ماہانہ منتھلی صرف 100 روپے کی حصہ داری سے ہمیں شکایت ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا تو بڑی بات ہے، فطرہ کی رقم کا اعلان ہو جانے کے بعد چیخ اٹھتے ہیں لوگ، کہتے ہیں کہ یہ رقم زیادہ ہے، مگر ڈش ٹی وی کا ریچارج ہر مہینہ بلا ناغہ 200 سے زیادہ مگر بغیر کسی اعتراض کے ادا کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کھاؤ اور پیو اور حد سے زیادہ خرچ نہ کرو کہ بے شک وہ بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ موبائل فون کے استعمال سے جسمانی بیماریوں میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا، دماغ کی رگیں سوکھ رہی ہیں، کام سے دھیان ہٹ رہا ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ مِنَ التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اپنے ہی ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور صاحبان احسان بنو، بھلائی کرنے والے بنو، بے شک اللہ احسان والوں سے محبت فرماتا ہے۔ دوستو، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، وہ حق بھی ادا کرو اور خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ موبائل فون سے تعلیم پر گہرا اثر پڑتا ہے، رزلٹ خراب آ رہے ہیں، تعلیم میں دل نہیں لگتا، کسی کام میں دھیان نہیں ہے، کیونکہ بچے موبائل فون کے استعمال کے سبب کسی کام کو توجہ سے نہیں کرتے، دھیان کہیں اور لگا رہتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے جب تم میں سے کوئی یکسوئی اور دھیان سے کسی کام کو کرتا ہے۔ اگر آپ اپنا کام دھیان سے نہیں کرتے، توجہ اور یکسوئی سے نہیں کرتے، تو پھر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، آپ سکسیس نہیں ہو سکتے۔ اور موبائل فون کا آج ایک بڑا نقصان کہ فحش اور عریاں فلمیں دیکھنے کا رجحان بڑھا ہے، اضافہ ہوا ہے۔ عالمی سطح پر جاری کردہ ایک رپورٹ کے مطابق ہندوستان دنیا کا 4تھا بڑا ملک ہے جہاں
انٹرنیٹ پر سب سے زیادہ فحش فلمیں دیکھی جا رہی ہیں۔ اعداد و شمار کے اعتبار سے دنیا میں امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا کے بعد ہندوستان ہے جہاں سب سے زیادہ فحش یعنی ننگی فلموں کا انٹرنیٹ کے ذریعہ مشاہدہ کیا جا رہا ہے، یعنی دیکھی جا رہی ہیں یہ فلمیں۔ دوستو، اسلام میں فحاشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حیا کو ایمان کا جز قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ یقیناً اللہ عدل، نیکی، قرابت داروں کا حق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور برے کاموں اور زیادتی سے منع کرتا ہے۔ دوسری جگہ میں ہے، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ کہہ دیجئے میرے پروردگار نے ہر قسم کی اعلانیہ اور پوشیدہ بے حیائی کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو ایسی بلا سے، ایسی برائی سے محفوظ فرمائے۔ رات رات بیٹھ کر یہ جرم کیے جا رہے ہیں۔ موبائل فون کے استعمال سے کرائم میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ عصمت دری، آبرو ریزی کی واردات میں دن بدن جو اضافہ ہو رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ موبائل فون کا غلط استعمال ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، ہر لمحہ کسی لڑکی کی عصمت دری ہو رہی ہے اور بحث اور چینلوں پر ڈیبیٹ اس پر چل رہا ہے کہ عورتوں کو نقاب پہننا چاہیے یا نہیں پہننا چاہیے، اس پر پابندی لگا دی جائے۔ بے شمار بچیاں پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں کی کوکھ میں ان کا قتل کیا جا رہا ہے، ابورشن ہو رہا ہے اور 3 طلاق پر بحث ہو رہی ہے۔ اپنا ملک فحش اور عریاں فلمیں دیکھنے والوں میں چوتھے مقام تک پہنچ چکا ہے، اور ہم سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ عورتیں مسجد میں کیوں نہیں جا سکتی، کہ یہ ڈسکریمنیشن۔ میں جانتا ہوں نوجوانوں میں فون کے استعمال کے بڑھتے رجحان کو ختم کیا جانا ممکن نہیں ہے، لیکن اس کے مثبت یعنی پازیٹو استعمال کے لیے تحریک چلائی جا سکتی ہے۔ موبائل کے استعمال کا رجحان اس قدر زور پکڑ چکا ہے کہ دنیا میں اب انسانوں کی تعداد کم اور موبائل کی بڑھ رہی ہے۔ اعداد و شمار کی روشنی میں یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ ہمارے لیے روٹی کم اور موبائل فون زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ کوئی بھی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی، میں مانتا ہوں، مگر اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے۔ یہی حال موبائل فون کا بھی ہے، جس کی ایجاد نے عام آدمی کی زندگی کو تو آسان بنا دیا، لیکن ضرورت کی چیز کے غیر ضروری استعمال نے آج ہمیں اخلاقی اور سماجی پستیوں میں دھکیل دیا ہے۔